پہلے تو بہت نوازش آپ نے وقت نکالا سر. جیسے ابھی ابتدائیے میں نے تذکرہ کیا کہ سپریم کورٹ 2019 میں جرگوں کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے. پھر وہاں جو حکومت ہے وہ اتنی کمزور کیوں ہے کہ وہاں جرگے بھی منعقد ہوتے ہیں اور جرگوں میں اتنے بڑے بڑے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ان پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے. بیٹیاں بہنیں لڑکیاں دے دی جاتی ہیں, ونی کر دی جاتی ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو میڈم آپ نے بالکل آج کل کا جو برننگ ایشو ہے اور میڈیا میں سمجھتا ہوں, میں خود بھی اس کو دیکھ رہا ہوں جی. بلکہ فکر مند بھی ہوں کہ اس حد تک ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. اور ایک مسلم جو کنٹری ہے اس میں تو قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ شرع کے اندر میں سمجھتا ہوں عاقل بالغ جو ہے, لڑکا ہے لڑکی ہے, اس کو اپنا حق جو ہے اختیار کرنے کا حق ہے, ملنا چاہیے. بالکل بے شک. لیکن جہاں تک آپ نے یہ بات کی جرگے میں, تو قانون جرگے کا ہے, عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں. تو کوئی جرم ہونے سے پہلے یا سرزد ہونے سے پہلے حکومت کو یا کسی کو اطلاعات ہونی ہے. تو وہی والی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں جس طریقے کی دہشت گردی کہیں پر ہو چکی ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دہشت گردی ہوئی ہے. لیکن میں آپ بتاؤں, اگر سندھ گورنمنٹ نے کسی جگہ پہ بھی کہیں قسم کی سستی دکھائی ہو, کسی وڈیرے کو یا کسی آدمی کو فیور دکھائی ہو, کسی مظلوم کا ساتھ نہ دیا ہو, تو اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام اگر قانون کی گرفت ہے, سوری میں جو آپ کی بات سے سمجھی, آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے واقعہ رپورٹ ہونے سے پہلے نہیں, لیکن اگر رپورٹ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر کارروائی آپ کی حکومت کر, وہاں کی پولیس کرتی ہے. اگر واقعی ایسا ہو رہا ہو یا اگر ہو رہا ہے تو پھر قانون کا خوف کیوں نہیں ہے؟ اگر 2-4 بڑے لوگوں کو سزا ملی ہے, مجھے کچھ ایگزامپلز بھی دے دیجیے گا اس کے, پھر باقی لوگ ڈر کیوں نہیں رہے؟ میں سندھ کا چونکہ پرازیکیوٹر جنرل بھی رہا ہوں اور یہ جس فیصلے کا آپ نے ذکر کیا سندھ کے اندر کیا سلسلہ رہا کورٹ کچہری میں, یہ صورتحال سچویشن ہم فیس کرتے رہے. دیکھیں, گورنمنٹ کا کام یہ ہے یا پرازیکیوشن کا کام یہ ہے کہ ایویڈنس کولیکٹ کر کے عدالت کے سامنے رکھ دینا. اب عدالت جو ہے ایسا نہیں ہے کہ پولیس رپورٹ دیکھ کے, جس کو ہم عرف عام میں چالان کہتے ہیں, وہ دیکھ کر اس کیس کا فیصلہ کر لے. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر فرض جرم عائد ہوتا ہے, ایویڈنس ہوتی ہے, ڈیفینس ہوتا ہے, ساری صورتحال ہوتی ہے. آپ کو یاد, یہ تو وہ والے کیسز ہیں جو جرگے کے اندر ہوئے اور اس کے بعد چالان ہو گئے. آپ کو کوئی تھوڑا سال 1.5 سال پہلے چلے ہی جائیں, بلوچستان میں ایک کیس ہوا تھا جہاں پہ بچی کو سامنے کھڑے ہو کر جو ہے پیرنٹس کے سامنے گولی مار دی گئی. جی بالکل, میں ایگزیل کی بات یہ ہے واقعات. دیکھیں, میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہی, آپ نے بلوچستان کی مثال دی, راولپنڈی میں بھی ہوا, وہاں بھی جرگہ ہوا. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں کسی صوبے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے کہا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے تو بات وہاں شروع کی کہ جہاں سے میری شرع کیا کہتی ہے اور اس کے بعد میرا قانون کیا کہتا ہے. ہمارے پاس میجورٹی ایکٹ ہے کہ عاقل بالغ جو اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ عموماً پاکستان کے اندر اس قسم کے جتنے واقعات ہوئے ہیں, بھلے لڑکی والے تھے بھلے لڑکے والے تھے, جو بھی تھے, جب آگے چل کر وہ گواہی نہیں دیں گے, وہاں پہ آپ بتائیے میڈم کہ وہاں پہ حکومت کیا کرے گی, وہاں پہ کورٹ بھی کیا کرے گی. اب یہ ساری صورتحال جو ہے, اس کا جب تک معاشرے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہوگی, اتنی ایجوکیشن نہیں ہوگی, تو اس وقت تک یہ سلسلے جو ہے نا بیکورڈ علاقوں میں یہ اویئرنیس کون پھیلائے گا, یہ ایجوکیشن کون بچیوں کو وہاں پر دے گا؟ میں نے آپ سے ابھی آف ایئر بھی عرض کیا جب آپ کو مائک وغیرہ اور ساری چیزیں ہو رہی تھی, میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں خود کراچی میں 8 سال رہی. میں نے کراچی سے اسلام آباد کی طرف 5 مرتبہ بائی روڈ سفر کیا. میں نے اس دوران جتنی آپ لوگوں نے ہاسپٹلس کے اندر کام کیا ہے, میں اس کی وٹنس بھی ہوں, میں اس کو سراہتی بھی ہوں. بالکل آپ قابل تعریف ہیں پیپلز پارٹی اس کے اوپر, لیکن میں ایجوکیشن کے شعبے میں یہ اویئرنیس وہاں پر کون دے گا؟ میں آپ کو گزارش یہ کروں, ایجوکیشن کون دے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل ایجوکیشن کی بات اور ہے, لیکن سب سے پہلی بات تو میں جس طریقے سے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعی ہے. آج یہ سلسلے بہت پہلے بھی ہوتے تھے, لیکن الحمدللہ یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ میڈیا کو کہ آپ اس قسم کی صورتحال جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, تاکہ ہم جیسے لوگ, حکومت یا باقی جو لوگ صاحب حیثیت ہیں, وہ اس حد تک جو ہے یا جنرل پبلک یہ دیکھ سکے کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں. تو اس کا کریڈٹ تو آپ میڈیا کو جاتا ہے. لیکن جیسے آپ کراچی میں رہ چکی ہیں, کراچی کی 3.5 کروڑ کی آبادی ہے, آپ 8 سال رہی ہیں میڈم. بات یہ, مجھے اللہ نہ کرے آپ کو, میرے خیال میں 8 سال میں کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا کہ کچھ ہوا. ہم تو اندرون سندھ کی بات میں اندرون سندھ کی ہی, میں دیکھیں سندھ کراچی سندھ ہے, وہاں بھی بیٹیاں
عورتیں جتنی محفوظ ہیں کراچی میں، عورتیں جتنی محفوظ ہیں، I'm really sorry، جب سنیچنگ ہوتی ہے، نہیں سر، جب سنیچنگ ہوتی ہے ان کی چینز بھی چھینی جاتی ہیں. پچھلے دنوں ابھی کوئی 3-4 مہینے پہلے ایک ویڈیو آیا تھا، ایک گلی کے اندر ایک بزرگ خاتون جا رہی تھی، اس کی بالیاں بھی وہ بائک پر جاتے ہوئے نوچ کر لے گئے تھے. تو کراچی میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں میں مانتا ہوں، میں بالکل میڈم آپ کی ساری باتیں جو ہے نا آپ جو کہہ رہی ہیں، میرا ذمہ دار کون ہے سر؟ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں. میں دیکھیں ذمہ داری کی جو بات ہے اس کے میں آپ اس کو یوں کر لینا کہ پہلی تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ گورنمنٹ کا کام ہے. آپ بجا طور پہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے. دیکھیں ورلڈ میں آپ مجھے بتا دیں، اگر آپ یورپین کنٹری میں، امریکہ بھی اگر آپ گئی ہوں گی تو وہاں پہ بھی آپ اپنا موبائل لے کے گھومتی نہیں، کالا آگے چھین کے لے کے چلا جاتا ہے. وہاں پہ اگر ویپن نہیں ملتا تو چاقو چھری وہاں پہ بھی ہے. بات یہ ہے کہ کرائم کا ریشو کہاں پہ زیادہ ہے، یہ یقینی طور پہ آپ بالکل بجا طور پہ کہہ رہے ہیں. سر میں تو غیر قانونی جرگوں کے اوپر بات کر رہی ہوں. میں تو پورے کے پورے گاؤں جلا دے رہی ہوں. آپ چلی گئی ہیں، آپ چلی گئی اسٹریٹ کرائم کی طرف چلی گئی ہیں. میں آپ کراچی کا ذکر کیا، کراچی کا میں بتاتا ہوں. کراچی میں آپ چکر لگا کے دیکھیے 2013 میں 2011 میں جو کراچی کا حال تھا، جس کو چودھری افتخار صاحب نے کراچی بدامنی کیس کیا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے کراچی میں بڑی تبدیلی کر دی. اور اندرون سندھ کی میں آپ کو بات بتاؤں، اندرون سندھ میں کچے کی جو صورتحال تھی اس پہ کنٹرول پا لیا ہے. کہہ رہی ہوں سر پنڈی کے اندر بھی جرگے ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیں میں نے پہلے میڈم آپ کو کہا پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے اس میں. لیکن آپ کو میں نے یہ کہا پہلی ذمہ داری گورنمنٹ کی، دوسری ذمہ داری گورنمنٹ چاروں صوبے میں مختلف. سر میں ابھی صرف سندھ کی بات کر رہی ہوں. یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے جو ٹھل میں 500 افراد دوسرے گاؤں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، 150 گھر جلا دیتے ہیں، یہ قابل مذمت ہے. قابل ایکشن نہیں ہے، صرف قابل مذمت ہے. اس پہ ایف آئی آریں ہو چکی ہیں، لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس پہ آپ دیکھیں چیف منسٹر صاحب نے اس کی مذمت بھی کی اور اس پہ رپورٹ بھی کال کی. جناب ہمارے ہوم منسٹر ضیاء الحسن لنجار صاحب جو ہیں، انہوں نے اس کو سپروائز کرنے کے لیے بھی جو پولیس آفیسر جو ہے اس کو بھی کہا مجھے رپورٹ دیں. اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اگنور کر لیا گیا ہے یا کسی وڈیرے یا کسی ایسا تو نہیں ہے. آج کل آپ کچھ اور معاملات میں الجھے ہوئے یا آپ کو الجھائے رکھا جاتا ہے کہ آپ کی اویئرنیس. میڈم جی میں سمجھو آپ جس طرف جانا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشن پہ آپ کی توجہ اس لیے نہیں ہے، یا یہ جرگے جو ہو جاتے ہیں آپ کو پہلے سے پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ آپ کو ترمیم کے اندر جو ہے وہ وفاق نے الجھا کے رکھا ہوا ہے. ابھی ایک نئی ترمیم ہونے والی ہے. میڈم گزارش یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ہیلتھ کا مسئلہ ہے اس میں آپ چونکہ پرٹیکولرلی مجھے کہہ رہی میں سندھ تک کنفائن رہا ہوں. پاکستان، پورے پاکستان کا لفظ یوز کر رہا ہوں، پورا پاکستان میرا ہے. لیکن میں کہتا ہوں جو ہیلتھ ہے، اگر آپ چلی جائیں تو میں یہ نہیں کہتا ہوں ایون کہ اگر آپ جو ہے سائبر نائف میں اس وقت جائیں، ترمیم کے حوالے سے کچھ بتا دیجیے. ترمیم کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، نہیں میں نے آپ کو بھی بتایا، مشاورت آپ سے ہوئی ہے. دیکھیں یہ سارے کے ساری کیا سرائیاں ہیں. میں نے اسی وجہ سے بلاول صاحب اگر کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو میں تو ایک کارکن ورکر ہوں، میں کہاں سے یہ کہہ سکتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جب بھی کوئی بات ہوگی یا اس قسم کی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے، ہمارے پاس سی ہے، آپس میں مشاورت ہوتی ہے. NFC کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوتی ہے، ہاں دیکھیں ابھی اصل بات جو آپ نے کی نا، جو لوگوں کے خدشے خیالات ہیں، میرا جو چیف منسٹر ہے جس صوبے کی آپ بات کر رہے ہیں، ہر وقت NFC کے لیے ہر وقت وہ بات کرتا ہے. اب اس کے لیے سب کمیٹی ہو چکی ہے، کیونکہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2010 میں، اسی وقت NFC کا ایک ایوارڈ ہوا، اس کے بعد نہیں ہو سکا. وہ ایوارڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے. CCI کی میٹنگ ہر 3 مہینے کے بعد ہونی چاہیے. مطلب پاکستان پیپلز پارٹی NFC پر کمپرومائز نہیں کرتی دکھائی دے گی اس ترمیم میں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو پھر پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک NFC کے اوپر خالی جو سندھ کی بات تو نہیں ہوگی، چاروں صوبوں کی بات ہوگی. جو آپ کو پتہ ہے اس میں جو باقی صوبوں کا فیصلہ ہوگا وہی پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہوگا. دیکھیں ایسا نہیں ہے، کوئی اس قسم کی صورتحال نہیں. دیکھیں پاکستان ہمارا، فیڈرل گورنمنٹ ہماری. آج اگر آپ آج طے کر کے آئے تھے کہ آج آپ ہمیں کوئی خبر نہیں دے رہے. PML کی اگر گورنمنٹ آ جائے تو کل ہماری تھی، اور انشاءاللہ تعالی اگلا پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے، ہماری گورنمنٹ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی.